بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر أن تولوا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف پھیر لو ولیکن البر لیکن نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر من آمن باللہ آدمی ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخری آخرت پر والملائکتی فرشتوں پر والکتابی کتابوں پر والنبیین نبیوں پر وآت المال علی حبہ اور نیکی کی مزید تفصیل اور کیا کیا کام نیکی کے ہیں وہ اللہ ارشاد فرمائے کہ آدمی کا مال دینا مال کی محبت ہوتے ہوئے، ایک معنی تو یہ آدمی کا مال دینا مال کی محبت ہوتے ہوئے، دوسرا معنی آدمی کا مال دینا اللہ کی محبت میں، کسے دینا؟ ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو۔ اللہ کی محبت میں مال دینا رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، یا پھر مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اپنے مال کو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرنا۔ والسائلین وفی الرقاب، والسائلین سوال کرنے والے کو بھی دو، اور پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی خرچ کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتَى الزَّكَاةَ زکات ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور وعدوں کو پورا کرو، عہد کو، وعدے کو پورا کرو جب تم عہد کیے ہو۔ وَالصَّابِرِينَ فی البأساء اور صبر کرو، فی البأساء تنگی میں، والضراء تکلیف کے وقت میں، وحین البأس جنگ کے وقت میں۔ اولئک الذین صدقوا یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے سچائی کو اختیار کیا ہے، واولئک هم المتقون یہ لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو، تم اپنے چہروں کو اپنے چہرے کو مشرق کی طرف یا مغرب اور مغرب کی طرف پھیر لو، تو اس کا مطلب اس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، شان نزول کہ ایک آدمی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر وہ آدمی پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ نیکی کیا ہے، نیکی کی تفصیل بتائیے، نیکی کیا ہے، نیکی کی تفصیل کیا ہے، کون سے کام نیک کام ہیں، یہ پوچھتے ہیں ایک آدمی آ کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد وہی نازل ہو جاتی ہے، یہ آیت نازل ہو جاتی ہے، یہ بڑی آیت ہے، لیس البر سے اولئک هم المتقون تک۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس آدمی کو بھیجتے ہیں، بلا کر اسے یہ پوری آیت اس کا مطلب معنی سمجھا کر اسے بھیج دیتے ہیں۔ تو نیکی کیا ہے اس کو بتا رہے ہیں، نیکی کی تفصیل کون سے کام نیکی کیا ہیں وہ اللہ بتا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ شان نزول اس کا یہ واقعہ، ایک آدمی آئے اور پوچھے کہ نیکی کیا ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے سوال پر آیت نازل کر دیا کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، اس طرح۔ اور ایک بات کیا، یہودی لوگ اور عیسائی لوگ، یہودی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو آیا، رخ کرنے کو اسے نیکی سمجھتے تھے، ایمان لانے کو نیکی نہیں سمجھتے تھے۔ عیسائی لوگ مشرق کی طرف اس طرف رخ کرنے کو نیکی سمجھتے تھے، لیکن ایمان لانے کو نیکی نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہودیاں اپنے قبلے پر مسلم یا نصرانی لوگ، عیسائی لوگ اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے رہنے کو وہ پسند کرتے تھے، لیکن ایمان لانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔
ان کے پاس ایمان کوئی چیز ہے نہیں تھی، اس لیے ایمان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اب اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو قبلے کا حکم نازل کیا تھا دوسرے پارے کے شروع میں، بیت المقدس کی طرف پہلے حکم ملا، پھر اس کے بعد میں بیت المقدس کی طرف سے خانہ کعبہ کو اللہ قبلہ بنا دیا۔ یہ کیوں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ لوگوں کے دلوں کو جانچنے کے لیے۔ ظاہر کوئی بھی سمت، کوئی بھی جہت، سمت جہت کا مطلب کیا؟ یہ تورپو پڑمرا اترا دکشنا، یہ مشرق مغرب شمال جنوب، یہ جہات سمت۔ تو بالذات یہ جہتیں مقدس نہیں، سمجھ میں آگی بات؟ بالذات ان جہتوں اور سمتوں کے اندر کوئی تقدیس نہیں ہے، کوئی ان کی عظمت نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ اگر کسی سمت کو کہہ دے کہ یہ مقدس ہے، اس کی تقدیس اور اس کی عظمت ہے، تو پھر ہم کو اس کی عظمت بذرانا پڑے گا۔ لیکن بالذات کوئی سمت خود بخود اس کے اندر کسی سمت میں کوئی عزت، کوئی شان، کوئی تقدیس، کوئی مقدس اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ سچے پکے ایمان والے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ جہت کی طرف نہیں پڑھیں گے، سمت کی طرف نہیں پڑھیں گے کہ یہ سمت مقدس ہے بول کر۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ حکم دیا تھا چند مہینے تک بیت المقدس کو قبلہ بنا کر اس طرف رخ کرنے کا، اب بس اللہ کا حکم وہاں سے ہٹ گیا، اللہ اپنے حکم کو بدل دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن کا ایمان پکا ہے، وہ لوگ اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں گے۔ اللہ کے حکم کی ان کے پاس تقدیس اور اللہ کے حکم کی ان کے پاس عظمت ہوگی۔ اب جو لوگ اللہ کے حکم یا اسلام شریعت کتاب کو ماننے کا کوئی ان کے پاس چانس نہیں ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں گے، صرف جگہ کو، سمت کو، جہت کو مقدس سمجھتے پھریں گے۔ اب یہودیوں کو وہی حال تھا۔ اب اللہ کا حکم تھا سو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو بول کر، اب پھر اللہ کا حکم کیا ہوا؟ قبلہ، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے تھے، اس کا مطلب اللہ کو معلوم نہیں کرنا، نہیں ویسا نہیں، لیکن لوگوں کو دکھانا تھا کون سچے آدمیاں ہیں، کون ہمارے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، کون لوگ صرف جہت کو، سمت کو مقدس سمجھ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے۔ تو جو لوگ یہودی تھے اور جن کا ایمان کچا تھا تو وہ لوگ ایسا ہی تھے۔ اب اس طرف قبلے کا حکم ملا تھا، بعد میں پھر اس طرف حکم مل گیا تو وہ لوگ ڈٹ میں پڑ گئے، کہیں کوئی ایسا ہو گیا۔ اللہ کہیں کو بار بار اپنے حکم کو بدل رہا، اس کی مرضی ہے، وہ کب پیدا چاہے ویسا ہو سکتا، اس کی راجنیت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کی ملکیت ہے، پورا زمین آسمان کا اور زمین آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں ان سب پر اس کا غلبہ ہے، وہ جسے چاہے جب جیسا چاہے حکم دے سکتا ہے۔ تو قبلے کے تحویل قبلہ، قبلے کو بدلنے کے اندر کیا راز تھا، کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے تھے، لوگوں کو اللہ بتانا چاہتے تھے کہ سچے لوگ کون ہے، اچھے لوگ کون ہے، اپنے کتاب پر عمل کرنے والے کون ہیں، اور اب ہمارے حکم پر عمل کرنے والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے۔ اب جو لوگ سچے پکے مومن تھے وہ لوگ بس ان کو تو بس اللہ کی فرما برداری، اللہ کا حکم ان کو یہ سامنے ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس، جن لوگوں کے اندر ایمان پکا نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ صرف اللہ اس طرف مسجد اقصی کی طرف اس رخ کو، اس سمت اور جہت کو اللہ تعالیٰ مقدس کر دیے تھے، اس طرف نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے کہے تھے، اب اسے کو انہوں کیا سمجھیں گے؟ مقدس سمجھ کر اسی کی طرف پیچھے پڑ جائیں گے۔ اب اللہ اس طرف حکم دیا تو اللہ کا اب حکم کیا ہے وہ نہیں دیکھیں گے، اللہ ایک بار بولتے بس اللہ ایک بار بس پہنچ، یہ سب ضدی پر نہیں ہے۔ اللہ کب کیا بولا وہ سننا سو، تو یہ راز تھا۔ اب تو یہودی لوگ اپنے قبلے کی طرف رخ کرنے کو مقدس سمجھتے تھے، اور عیسائی لوگ مشرق کی طرف رخ کرنے کو مقدس سمجھتے تھے، اپنے اپنے قبلے کی طرف رخ کرنے کو انہوں مقدس سمجھتے تھے، لیکن ایمان لانے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ایمان لاتے نہیں تھے انہوں۔ اور مزید کل کی آیتوں میں کہ وہ لوگ آیتوں کو چھپا دیتے تھے، تورات میں، انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نشانیاں علامتیں موجود تھی، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ سب بول کر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو لوگ بدل دیتے تھے تاکہ لوگ ایمان لے کر نہ آئے ان پر۔ ایسے بہت ساری شرائطیں یہودیوں کی ہیں، وہ لوگ شرائطیں کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ دیکھو یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے، اور ایک بات تو یہودی اور عیسائی کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، دوسرا کیا، ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں مسلمان آدمی کے نیکی کیا ہے، تو ان کے جواب میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دو باتیں، دو واقعوں کی طرف اشارہ ہے، ایک تو یہودیوں کا رد، عیسائیوں کا رد میں صرف وہ لوگ
اپنے اپنے قبلے کی طرف مقدس سمجھنے یا رخ کرنے کو مقدس سمجھتے تھے، ایمان لانے کو مقدس نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیا. اور دوسرا کیا، یہ آیت نازل کرنے کا مقصد کیا، اس کا شان نزول کیا، پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا. ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں نیکی کیا، تو اس کی تفصیل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. دو باتیں، دو واقعات. تو ایک تو یہودیوں کا عیسائیوں کا رد، دوسرا مسلمان وہ آدمی کی ان کو معلوم ہونا تھا نیکی کیا ہے، تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اتنی بات یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ کل اس کی مزید تفصیل تشریح بیان کریں گے. الحمدللہ.